زندہ انسان اور مردہ انسان میں فرق۔ زندہ انسان کے سارے جسمانی اعضاء کام کرتے ہیں، وہ سن اور بول اور چل پھر سکتا ہے، جبکہ مردہ انسان کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ زندہ انسان باشعور اور ہوش و حواس میں رہتا ہے، جبکہ مردہ انسان کے اندر کوئی شعور باقی نہیں رہتا۔ زندہ انسان ہر بات کا احساس رکھتا ہے، جبکہ مردہ انسان احساس سے خالی ہوتا ہے۔ زندہ انسان اپنے رب کی شکر گزاری کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے، جبکہ مردہ انسان کو ملنے والے یہ موقع ختم ہو جاتے ہیں۔ زندہ انسان کو نیند سے جگایا اور جھنجھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ مردہ انسان کو کتنا ہی اٹھاؤ وہ کبھی بیدار نہیں ہو سکتا۔ زندہ انسان اپنی منزل کو پانے کے لیے دنیا میں بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، جبکہ مردہ انسان کی بھاگ دوڑ اور کوششوں کا دروازہ اس کی موت کے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے۔ زندہ انسان پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، جبکہ مردہ انسان اب اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی موت کے ساتھ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے صدقہ جاریہ کے۔ زندہ انسان دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا، سوائے کچھ مجبوریوں کی بنا پر، جبکہ مردہ انسان موت کے وقت دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ زندہ انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی، جبکہ مردہ انسان اگر جنتی ہے تو ہمیشہ ملنے والی خوشی اس کو بتا دی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہوتا ہے تو ہمیشہ ملنے والا غم اور عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ زندہ انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، جبکہ مردہ انسان کے حالات یکا یک بدل جاتے ہیں، اور یا تو ہمیشہ کی خوشحالی پاتا ہے یا بدحالی اس کا نصیب۔ زندہ انسان کے لیے وقت اور مہلت ہوتی ہے، جبکہ مردہ انسان کی مہلت اس کی موت کے ساتھ ختم شد۔ زندہ انسان دوسروں کے کام آ سکتا ہے، خیر خواہی کر سکتا ہے، اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں اپنی ہر صلاحیت کا استعمال کر سکتا ہے، جبکہ مردہ انسان اس میں سے جو اپنی زندگی میں کر گیا وہی اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گا، ورنہ تو اس کے ہاتھ ہوں گے خالی۔ زندہ انسان ڈوبتے انسانوں کو بچا سکتے ہیں، جبکہ مردہ انسان تو خود سکرات الموت اور غمرات الموت کے عالم میں روانگی موت کا مسافر ہوتا ہے۔ وہ تو بس اب اپنے رب کے فیصلوں کا محتاج ہوتا ہے، وہ کیا کسی کو بچا سکتا ہے۔ زندہ انسان اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کر سکتا ہے، جبکہ مردہ انسان تو خود دوسروں کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اے گوشت پوشت رکھنے والے انسانوں، ہوش میں آ جاؤ، اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچا لو، زندہ لوگوں میں شمار ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ، ورنہ تم کل کس نام سے پکارے جاؤ گے اس بات کو تم جلد ہی جان لو گے۔ اللہ ہم کو سچی ناموری عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو غفلت سے بچائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، آپ سراسر سلامتی ہیں، ہمیں سلامت دل عطا فرمائیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔